بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل اصحابہ اجمعین۔ طلبہ گرامی، نماز مغرب سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے نواقض ایمان میں سے دوسرے ناقص کو پڑھا تھا۔ اب ہم تیسرے ناقص کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے اسکرین پر وہ موجود ہے۔ الناقض الثالث من لم یکفر الکافر الذی اتضح کفرہ فی القرآن والسنہ، کہ وہ شخص جو کافر کو کافر نہ کہے، اس کافر کو جس کا کفر قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث میں کی بجائے میں کے مطابق کر رہا ہوں اردو کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے مطابق بالکل واضح ہے، یا یوں کہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر سے اس جملے کو، کہ کوئی ایسا شخص جس کا کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے دلیلوں کے ضمن میں جس کا کفر بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، صریح ہے، اس ایسے کافر کو جو کافر نہ کہے، نہ مانے، وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ وضاحت میں دیکھیے، شیخ کہتے ہیں سواء کان الکافر یہودیا او نصرانیا او مجوسیا او مشرکا او ملحدا او غیر ذلك من اصناف الكفر او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم فمن فعل شیئا من ذلك فقد کفر۔ گویا چاہے خواہ وہ کافر یہودی ہو، سواء یعنی یہ برابر ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے چاہے یا خواہ وہ کافر یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو یا مشرک ہو یا ملحد ہو، یا اس کے علاوہ کفر کی قسموں میں سے، کفر یا کافروں کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کا کافر ہو، اور شک فی کفرہم، جو شخص اس کو کافر نہ مانے یا ان کے کافر ہونے میں شبہ کرے، شک کرے، یہ دوسری شکل بھی، یا تو کافر کو کافر نہ کہے، سمجھے مانے، یا اس کے کافر ہونے میں شک کرے، یا تیسری شکل او صحح مذہبہم، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے۔ ہے نا، آج کل ایسے بہت سے لوگ ہیں، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، وہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے۔ فمن فعل شیئا من ذلک فقد کفر، جس شخص نے ان امور میں سے کسی امر کا ارتکاب کیا، عمل کیا، اس پر رہا، تو اس نے خود بھی کفر کیا۔ کیوں؟ آگے دیکھیے، اگلی عبارت بڑھائیے، وہ اس کو آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَّرَهُمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَّرَهُمْ وَهَذَا الَّذِي لَمْ يُكَفِّرْهُمْ قَدْ زَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ۔ اب اللہ نے اسے کافر کہا، اور یہ جو شخص انہیں کافر نہیں کہہ رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو یہ شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، ضد سے، اللہ اور اس کے رسول کی ضد میں، مخالفت میں جا رہا ہے، ان کے الٹ جا رہا ہے، ان کے الٹ کر رہا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور کیسے کر رہا ہے؟ چنانچہ وہ ان کو کافر نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر، وہ کہہ رہا ہے نہیں کافر نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول کا رد کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا۔ او کہاں گیا؟ او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم، یا ان کے کافر ہونے میں شک کر رہا ہے، یا ان کے مذہب کو صحیح کر رہا ہے۔ تو ایسے کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ فَيَكُونُ مُعْتَرِضًا عَلَى اللَّهِ حِينَ، نہیں ہاں سوری، صحیح ہے، میں کفارہ کا فاعل اس آدمی کو سمجھنے لگا تھا، اللہ ہے، تو وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے جب اللہ نے انہیں کافر قرار دیا۔ کلیئر؟ ہاں، آگے دلیلیں آ رہی ہے قرآن کی، کہ قرآن نے
اہل کتاب کو کافر کہا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو الہ یا اللہ کا بیٹا کہنے والوں کو کافر قرار دیا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں 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 نہیں، وہ کافر نہیں ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے نا کہ ان الذین قالوا انا نصارى، نہیں، والسابئین والی آیت جو ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین، ہاں، جن لوگوں نے جن لوگوں نے ایمان لایا، جو ایمان لائے، اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور جو نصارہ ہیں، والسابئین، اور جو سابئین ہیں، اس کے الگ الگ تشریح انہوں نے بے دین، ہاں، تو وہ لوگ جو ہے کیا ہے آگے، والسابئین من آمن منهم، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان میں سے ایمان لایا تو ان کے لیے اجر ہے، والذین السابئین من آمن باللہ من آمن، تو اللہ رب العالمین نے گویا ان کے لیے اجر کی وضاحت کی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کامیابی اور ان کے اجر کا ذکر کیا ہے۔ ادھر دیکھیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو انہوں نے کسی کو کافر کہنے کے سلسلے میں جو اعتراض کیا، ایک منکر حدیث سے کئی سال پہلے میری گفتگو ہوئی تھی، تو اس نے اس آیت سے استدلال کر کے یہ دعویٰ کیا کہ بہت سارے نصارہ، بہت سارے یہودی، بہت سارے مجوسی یا دوسرے مذہب کے ماننے والے قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ بھی جنتی ہو سکتے ہیں، ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں اگر وہ، تو ان کے لیے کوئی دقت کی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ملی، نکال، فلہم اجرہم عند ربہم، نہیں آ رہی ہے، آئی گیا، نکلی کیا؟ نہیں آئی؟ ایسے ہی ہے، آ گئی؟ نہیں، چلیے جو بھی ہے، یہ دو تین جگہ اس طرح کا مضمون ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور ایک جگہ ہے، ایک یا دو جگہ ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔ ہاں جی، وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ولا، اور ہاں، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس آیت سے اس شخص نے یہ استدلال کیا، میرے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی اس نے، کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی نصرانی یہ لوگ بھی اگر آج بھی ایمان والے ہوں یا عمل صالح کریں تو اللہ کے پاس اجر ملے گا، اور غم جیسے مسلمان کے لیے ویسے ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اس آیت کے۔ ایک تو یہ کہ جب ان کی شریعت کا زمانہ تھا، جیسے نصارہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا دور چل رہا تھا اور ان کا امتی کوئی ایمان اور عمل صالح کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان پر نازل ہونے والی کتاب و شریعت پر یعنی انجیل پر ایمان رکھتا تھا اور عمل صالح کیا، اس کی باتوں کو مانا، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ یہ اس کے پیریڈ کی بات ہے، یا تو یہ ایک معنی مانے، یا پھر دوسرا معنی یہ مانیں گے، ہر ایک کے لیے یہی کہیں گے، یا پھر دوسرا معنی یہ مانیں گے کہ جو پہلا لفظ ہے اس میں آیت میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں، اب آمنو ایمان والا جو معنی ہے، جب جس نبی کا دور تھا اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والا، اور اس سے پہلے کی جو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، انبیاء برحق پر ایمان لانا، وہ ایمان والا ہوگا۔ پہلے کے ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، قرآن حدیث بالکل صاف صاف بتاتی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ آ گئے اور مسلمان اسلام کو دعوت دی، اب کوئی شخص چاہے وہ جتنا توریت انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور دیگر پہلے کے انبیاء سابقین کو ماننے کا دعویٰ کرے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبی یا رسول نہیں مان رہا ہے تو وہ ایمان والا ہوا ہی نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں داخل ہوا ہی نہیں۔ تو ہر دور کے اعتبار سے جب ہم ایمان والے کو دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت آ جانے کے بعد ایمان والا وہ ہوگا جو آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت کو بھی مانے۔ کلیئر ہے نا؟ یہ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانا، وہ نہیں مانا۔ تو ایسے لوگ، یعنی وہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کہ ایک عیسائی، ایک یہودی اگر اپنی کتاب کو مان رہا ہے، نبی کو مان رہا ہے اور عمل صالح کر رہا ہے، ماننا اس کا ایمان ہوا، عمل صالح ان کی شریعت کے حساب سے جو بھی یہ کر رہا ہے، تو اس کے مطابق قرآن کی اس آیت سے وہ دلیل دے رہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا کہ اس قرآن کہہ رہا ہے، ہاں آگے آ رہی آیت ہے، اہل کتاب کو کافر کہا اللہ نے، اللہ کا بیٹا کہنے والوں کو کافر کہا اللہ نے، مشرکین مکہ کو کافر کہا اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں کو کافر کہا اللہ نے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جس کو اللہ نے کافر کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کافر کہا، اب کوئی شخص کہے کہ وہ کافر نہیں ہے، اس کی ایک مثال دوں، آپ کے دماغ میں ہے کوئی کہ جس کو قرآن و حدیث کے مطابق کافر جانا مانا بتایا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ امت محمدیہ کے ہیں جو ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے؟ بہت اچھے، وہی میرے دماغ میں تھے۔ ہاں جی، نہیں وہ ایک الگ بحث ہو گئی، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں مسلمانوں میں، اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ برابر، کہ حلاج ابن فارز ابن سبعین جیسے لوگ تو فرعون کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضرت موسیٰ پہ تنقید کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا توحید والا مانتے ہیں، اور کہ وہ سب چیز میں اللہ کو مان رہا تھا، اس لیے اپنے کو کہا، ابلیس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو دیکھو کتنی بڑی توحید تھی کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکوں گا ہی نہیں۔ ہاں، کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے شیطان، خود ابلیس اس کا دھوکہ کھا گیا۔ ہاں، اللہ کے حکم کا نہ ماننا، اللہ کو نہیں ماننا ہے، وہ آدم کو سجدہ کرتا تو آدم کو نہیں کرتا بلکہ اللہ۔ ہم کعبہ کی طرف جا کے یا مکہ میں حرم میں جا کے اگر کعبہ کی طرف رک کر کے سجدہ کر رہے ہیں تو اس عمارت اور پتھر کو کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے تو ہم اللہ کو کر رہے ہیں، وہ تو رخ اللہ نے متعین کیا اس لیے۔ تو یہ جو نام لیا آپ نے ابو طالب کا، اہل رفض و تشیع شیعہ حضرات، حضرات اخلاقاً کہہ رہا ہوں، اس کے مستحق نہیں ہے وہ، شیعہ اور رافضی جو ہے، ہاں جی، نہیں یہ پڑھا رہے ہیں تو اس میں یہ آ رہا ہے نا کہ کافر کو کافر کہنا چاہیے، مطلب ماننا چاہیے، تو اس تناظر میں مجھے کہا کہ حضرات نہیں کہنا چاہیے، وہ عزت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تقریر کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی درس کے لیے۔ تو ان لوگوں کے یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حضرت علی کے باپ تھے، والد تھے، اور پھر ایک دلیل دیتے ہیں، ایک شیعہ سے بحث ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم ہو گئے تو ان کی پرورش و پرداخت دیکھ بھال ابو طالب کرتے تھے، تو جو پرورش کرتا ہے اس کا اثر آتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی پھر حضرت ابراہیم کی پرورش تو آزر نے کی تھی، تو بولتا ہے کہ آزر ان کے باپ تھوڑی تھے اور انہوں نے نہیں کیا تھا، ہاں وہ چچا تھے، بولے کہ ایک نیا سوچا، ان کے والد جو ہے تاریخ تھے، وہ کچھ بھی تھے، قرآن نے ابا کہا نا، ہم کہیں گے ابا تھے، ہاں قرآن نے کہا لے ابی ہے آدر، باپ کہا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیٹا باپ کی تربیت قبول کرے، ہر باپ بیٹے پر اثر انداز ہو، ایسا ضروری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ، حضرت ابراہیم کے والد کا معاملہ، اللہ کے رسول کے چچا اور والدین کا معاملہ، خیر والد تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ تو ابو طالب کے بارے میں اس قسم کی کھینچ تان کر کے روافظ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، اور ان حدیثوں کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ بخاری مسلم کی یا کتنی بھی مضبوط راویوں کی ہو، وہ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، جھوٹی ہے، یہ سنیوں نے بنا لی۔ شیعوں سے بات کرنا، جب آپ بات کریں گے نا تو آپ بخاری مسلم یا کسی حدیث کا حوالہ دیں گے، وہ ایک لمحے میں اڑا دے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سب بناوٹی ہے۔
جو ان کے خلاف ہے اس کو فوراً رد کر دیں گے یہ کہہ کے. اور قرآن کی آیتوں میں نام تو نہیں ہے لیکن بعض حدیثوں کے مطابق بعض آیتیں ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور ما کان للنبی والذین آمنوا شان نزول میں نہیں ہے لیکن اس معنی پہ فٹ کیا ہے سلف نے بیان کیا. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ اور رسول نے جن کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ جہنم میں جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اور رسول جو کہہ رہے ہیں آپ اس کا رد کر رہے ہو, اس پر اعتراض کر رہے ہو, یہ کفر نہیں ہے. اچھا اس میں انہوں نے ایک شیخ نے کہا کہ جو صحیح مذہب کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے نا. اس میں ایک پہلو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کافر کہا, اس بات پر اعتراض کر رہا ہے. میرے حساب سے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ایمان کہا ہے اس کو بھی نہیں مان رہا ہے. ایمان جس کو کہا ہے اللہ پر, رسولوں پر, ان پہ ایمان لانا اور یہ چیزیں, انہی میں سے کسی چیز کا انکار کر کے آدمی کفر کرتا ہے نا. تو اب آپ کا جس بات پر یقین ہونا چاہیے اور جس پر یقین کرنے سے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے, میں جب اللہ کی کلمے کو پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مسلمان ہوا, داخل ہوا اسلام میں. اب اس چیز کو مان کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے کو آپ اگر کوئی آدمی اگر کہے کہ یہ مسلمان ہے تو میں محمد رسول اللہ کو ایمان کا, محمد رسول اللہ کی گواہی کو ایمان کی بنیادوں میں شامل نہیں مان رہا ہوں. اگر میں مانتا, اس پر یقین ہوتا, مجھے ایمان کے لیے یقین ہونا شرط ہے, شک آیا یقین گیا, تو شرائط ایمان میں آپ نے پڑھا ہے یقین بھی ہے, تو یہ یقین بھی آپ کا ڈاما ڈول ہو رہا ہے نا, اس لیے بھی آپ کافر ہیں. آپ سے مطلب آپ نہیں, یہ جو کہنے والا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے ناقض ثالث میں, تیسرے توڑ دینے والے میں. واضح ہے کہ کوئی شخص, پھر سے میں اپنے الفاظ میں شارٹ میں اس کو دہراتا ہوں کہ کتاب کی عبارت میں نہیں, کہ قرآن و حدیث کے مطابق ایک شخص صریح کفر کر رہا ہے کہ کافر ہے, ہاں وہ کافر ہے, اور اس آدمی کے بارے میں کوئی مسلمان یہ سمجھے, شک کرے یا دعویٰ کرے کہ وہ کافر نہیں ہے, یا یہ کہے کہ وہ صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, ان ساری صورتوں میں وہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کو جو اس آدمی کو کافر قرار دیتی ہے ان دلیلوں کو رد کر رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غلط کہہ رہا ہے, اور اپنے ایمان کو جس کو ایمان کر ایمان والا ہونا چاہیے اس ایمان کو بگاڑ رہا ہے یا اس کو ایمان نہیں مان رہا ہے. ان امور کی بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا. فَيَجِبُ أَن يُكَفِّرَ الْمُسْلِمُ مَنْ كَفَّرَهُ اللَّهُ. آگے کی عبارت دیکھیے اپنے اسکرین پر بھی کہ ضروری ہے, یجب واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے, جو بھی ترجمہ کیجئے, ضروری ہے کہ ایک مسلمان کافر کہے اس شخص کو, کافر مانے اس شخص کو جس کو اللہ نے کافر کہا ہے. وَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. اور ابھی میں نے روافض کی مثال دی, کتنی الٹی قوم ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صحابہ کو ایمان والا کہا یہ مرتد بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جن لوگوں سے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ ان پر تبرہ کرتے ہیں, ان سے ناراض ہے, نفرت کرتے ہیں. اس کے اوپر الٹا, بہت صحیح, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن کو کافر کہے اللہ رسول نے کہا ابو طالب کو کہتے کافر نہیں ہے, جن کو مومن کہا کہتے کہ وہ مومن نہیں ہے, جس سے کہہ رہا ہے اللہ راضی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے نفرت کرنا چاہیے, ہے نا. وہ چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, عمرو بن عاص ہوں, مغیرہ بن شعبہ ہوں, ابو موسیٰ اشعری ہوں رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے راضی ہو. سارے صحابہ ام المومنین ہیں, امہات المومنین ہیں, ان سے محبت کرنا چاہیے, ایمان کا حصہ ہے. تو جن کا ایمان اللہ نے اور رسول نے بیان کیا اس کو یہ کافر کہتے ہیں, جن کا کفر بیان کیا اس کو یہ مومن کہتے ہیں, نہ شریعت کی مخالفت. تو کہا کہ مسلمان پر واجب ہے کہ جس کو اللہ نے کافر قرار دیا اس کو کافر مانے, اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اور وَأَن يَتَبَرَّأَ مِنْهُ اس کو بھی کافر مانے. جو شرک کر رہا ہے اور جو کفر کر رہا ہے, اس کو اللہ اور رسول نے کفر کہا اس کو کافر مانے, مشرک مانے. وَأَن يَتَبَرَّأَ مِنْهُ كَمَا تَبَرَّأَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ أَبِيهِ وَقَوْمِهِ. اور اس سے ایسے ہی براءت کا اظہار کرے
جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ و اپنے والد اور اپنی قوم سے براءت کا اظہار کیا، یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اخلاص، براءت۔ کہہ رہے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، ہے آپ کے اس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ نے نقل کیا قرآن میں کہ حضرت ابراہیم نے صاف صاف کہا اننی براء مما تعبدون، کہ میں بری ہوں، بیزار ہوں، بے تعلق ہوں ان چیزوں سے، ان لوگوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرا ان سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے، میں ان کو نہیں مانتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک اہم چیز ہے جس کو آج بہت سارے مسلمان سمجھتے نہیں ہیں یا اس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ ہاں، کہ میں بری ہوں اس سے جن کو تم پوچھتے ہو، ہاں مگر سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، الا الذی فطرنی، جس نے پیدا کیا، فانہ سیہدین، تو وہ عنقریب مجھے راہ دکھائے گا، ہدایت دے گا، صحیح راستہ بتائے گا۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو معنی اس میں ہے وہی معنی اس آیت میں حضرت ابراہیم کے اس قول میں، فرمان میں، میں بری ہوں ان سے جن کو تم پوچھتے ہو، لا الہ، جن کو تم پوچھ رہے ہو وہ الہ ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الا الذی فطرنی، سوائے اللہ کے، اور یہاں کہا جس نے مجھے پیدا کیا۔ واضح؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ کافروں کو کافر اور مشرکوں کو مشرک کہا، اور ساتھ میں ان سے براءت کا اظہار کیا۔ ایک پکے سچے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شرک اور اہل شرک سے، جملے کو انورٹڈ کاماز میں کیجیے، شرک اور اہل شرک سے اپنے آپ کو لا تعلق اور بری قرار دے، یہ ضروری ہے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں قومی یکجہتی، رواداری کی باتیں کی جاتی ہے، اس کا غلط مفہوم کیا جاتا ہے۔ قومی یکجہتی کے نام پر، ہاں، یا لوگوں سے رواداری کا مظاہرہ کرنے کے نام پر کچھ لوگ شرک کے کاموں میں، مشرکانہ مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں، بلکہ شرکیہ عمل میں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ بعض مسلمان، وہ چاہے لیڈر ہوں یا لیڈروں کو خوش کرنے والے ہوں، وہ بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جا کے وہ حرکت کرتے ہیں جو شرعی اعتبار سے کسی مسلمان کے لیے، غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ایک غیر اللہ کے سامنے مکھی ایک قربان کر دینے سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا۔ اب آپ اگر کہیں جا کے آرتی اتار رہے ہو، کسی چیز کو چڑھاوے کے طور پر پیش کر رہے ہو، بہت سے مسلمانوں کی تصویریں آتی ہیں، گنپتی پہ یہ چڑھایا، فلاں جگہ یہ تحفہ دیا، اور یہ کیا اور وہ کیا، یعنی تعظیمی کام۔ ہاں، کوئی اپنے گھر میں بٹھا لیتا ہے، فلم اداکار ہے، نام مسلمان کا ہے، اور ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی چیزیں بٹھاتا ہے، ہاں، تو گویا وہ، اگر وہ یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں ان کی پاسداری میں یا ان کی دلجوئی میں ایسا کر رہا ہوں، یکجہتی اور رواداری کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو، تو مسلمان کے مسلمان ہونے میں یہ شامل ہے کہ جن کی غیر اللہ کے، اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، ان سے براءت کا اظہار کرے۔ جب آپ اس پر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، جب آپ اس کا طواف کر رہے ہیں، جب آپ اس کو اپنے گھر میں بٹھا رہے ہیں، تو آپ ان سے براءت کا اظہار، آپ کافر، آپ مسلمان رہے ہی نہیں۔ تو آپ یکجہتی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بولو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں؟ نہیں، یہ تاثر ہمیں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو طبقہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کر کے ہم غیر مسلموں کو قریب کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں، یہ محبت اور بھائی چارے کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ وہ بھی نہیں مانتے۔ میری ایک بات جو بولنے جا رہا ہوں کہ آپ کسی غیر کو محبت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی حدود کو توڑیں گے کیا؟ جب آپ نے اپنے عقیدے کی حد کو توڑ دیا تو آپ کہاں رہے؟ آپ وہی بن جائیے نا جو سامنے والا ہے۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ مداہنت ہے، مجرمانہ قسم کی گمراہی ہے۔ میں مسلمان ہوں، کسی غیر مسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اسلام نے جو حدود بتائے ہیں اس کا مجھے لحاظ کرنا چاہیے، اور وہ کافی ہے۔ میں کسی غیر مسلم کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، کسی
ان کے دل دکھانے والے معاملات نہیں کر رہا ہوں، ان کے مذہبی معاملات میں اس طرح سے دخل اندازی نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے میری شریعت کہہ رہی ہے. ہاں لیکن وہ یہ کہے کہ میرے اس میں آ جاؤ. اب ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں کسی لیڈر نے کہا کہ بھائی ہم مسلمانوں کے یہاں عید کے دن سیوئیاں کھانے آ جائیں گے، وہ ہمارے یہاں گنپتی میں آ جائیں، تو ہمیں گنپتی میں بلا کے ہمارے عقیدے کے خلاف کام کروائیں گے. سیوئیاں کھانے سے آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ آپ ہمارے گھر آ کے گائے کھاؤ تب سمجھ میں آئے گا. ہاں نہیں، ایک سنجیدہ سوال کرنا چاہیے کہ بھائی جس چیز کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے ممنوع ہے. اب آپ اپنے مذہب میں گائے کو ذبح کرنا گناہ سمجھتے ہو، گائے کو ماں کہتے ہو، پوجتے ہو، اور اس کو ذبح کرانے کی پابندی مسلمان پہ بھی لگا دی. اب ہندوستان کی کچھ ریاستوں میں ہے، کچھ میں نہیں ہے، بیل کی بھی. تو مہاراشٹر میں اگر آپ نے بیل ذبح کیا تو ہندو بھائیوں کا دل دکھتا ہے، یو پی میں بھی دکھتا ہے، گجرات میں دکھتا ہے، مدھیہ پردیش میں دکھتا ہے، اور کچھ ریاستوں میں دکھتا ہے، لیکن گوا میں نہیں دکھتا، وہاں اجازت ہے. مغرب و بنگال میں نہیں دکھتا، تمل ناڈو میں نہیں دکھتا، کیرلا میں پتہ نہیں شاید نہیں دکھتا، وہاں بھی. ہاں تو یہ کیسا آپ کا مذہب ہے کہ یہاں دکھتا وہاں نہیں دکھتا؟ میں تو سوچتا ہوں اس پر بحث ہونا چاہیے کورٹ میں کہ ہندو بھائیوں کا دل دکھتا ہے تو ان ریاستوں میں بھی بند کرو. تو خیر بات کہاں سے آ گئی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کا دل دکھتا ہے، شرک کرنے یا شرکیہ کام سے ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارا مذہب نشٹ ہو جائے گا، دھرم نشٹ ہو جائے گا. آپ سے اگر کہیں کوئی بھائی غیر مسلم اگر بولتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں مورتی پہ آگے پوجا کیجیے، ہاتھ جوڑیے، اس کی آرتی اتاریے، تھالی، بعض لیڈروں کا آیا وہ آرتی اتار رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، فوٹو آتا ہے، چراغ جلا رہے ہیں. مولانا وحید الدین خان صاحب کا بھی آیا تھا فوٹو، تو بولتے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. بھائی آپ نے جو کام کیا، غیر مسلموں کو یہ تاثر گیا، میسج گیا کہ آپ ہمارے بت کی تعظیم کر رہے ہیں، اور آپ نے تعظیم کی، یہ شرک ہے. یہ اننی براء مما تعبدون کے خلاف ہے. یہ جو ناقص ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آج توحید اور عقیدے کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس ناقص کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسے وہ غلط نہیں سمجھتے، بلکہ جب ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے تو ان کو ایسا لگتا ہے، بولتے ہیں وہ کہ یہ کٹ ملا، شدت پسند ہے، ان کے اندر وسعت نہیں ہے، ان کے دلوں میں تنگی ہے. اس قسم کے الزامات دیتے ہیں، اس کو تنگی کہیں گے. اگر ہم کسی مشرکانہ عمل میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اسے تنگی کہہ رہے ہو. تو پھر غیر مسلم کو، جیسے کہ میں نے ابھی ایک مثال دی کہ کسی غیر مسلم کو، بی جے پی والے ہوں، آر ایس ایس والے ہوں، کوئی اور ہندو ہوں، ان سے یہ کہیے کہ بھائی آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم اجازت دیجئے، گائے کو ذبح کرتے ہیں، اور آپ اپنا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، اس کا گوشت کھائیے آپ بھی ہماری طرح. تو یہ کوئی مسلمان بولتا نہیں ہے کیونکہ سمجھتا ہے یہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، کہیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، مگر وہ ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس سے ہمارا دھرم بگڑ جائے. آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں ان کی اسٹڈی بڑی گہری ہے، اور حیرت انگیز بات ہے کہ بعض ایسے کام جو ہمارے دین اور عقیدے کے خلاف ہیں، ان کے اس اثر سے عام مسلمان، جاہل مسلمان تو چھوڑیے، میں نے بعض خواص کو اور بعض علماء کو بھی دیکھا ہے. ایک مسئلے پر میری کچھ علماء سے بحث ہوئی، اور مزید کریلے پہ نیم اور نیم پہ ایلوا چڑھا، کڑوے پہ اور کڑوا اور اس پہ اور کڑوا. اہل حدیث علماء میں بھی کچھ لوگوں سے بحث ہوئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جھنڈے کو سلامی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ادب احترام سے کھڑے ہوں، سلامی دے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ میں سمجھ رہا ہوں. تو نہیں، یہ چیز سوال اٹھتا ہے یہاں ہندوستان میں ہمارے لیے نازک معاملہ ہے. میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے، ذمہ داروں نے ایک کوتاہی مانیں گے اس کو، کہ یہاں کی حکومت کے لوگوں کو کچھ چیزیں جو سمجھانی تھی سمجھا نہیں پائے. جیسے مثال کے طور پہ فوج میں، پولیس میں داڑھی رکھنا منع ہے، مذہبی شناخت کی کوئی چیز اختیار کرنا منع ہے. اب آج کل اس کی کتنی اس سنویدھان کے قانون کی پاسداری ہوتی ہے، ایک الگ بحث ہے. لیکن جب مذہب میں یہ بتایا گیا کہ سکھ مت کے ایک سکھ آدمی کے لیے پگڑی، داڑھی، کرپال
ضروری ہے. ہم ہتھیار نہیں رکھ سکتے, چاقو وغیرہ کوئی نہیں رکھ سکتا, لیکن ایک سکھ کو یہ ایکسیپشن حاصل ہے انڈین پینل کوڈ میں, قانون میں, کہ وہ کرپال رکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکھوں نے یہ بیان کیا یا بتایا کہ ہمارے دھرم کے حساب سے ہر سکھ کے پاس یہ رہنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی ہمارے بڑوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کے لیے بھائی کسی کی عزت کرے, احترام کرے, وہ تو چلے گا, لیکن ایسی عزت و احترام جس میں عبادت کا پہلو نکلتا ہے, تعظیم کا پہلو نکلتا ہے, وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھانا چاہیے تھا. اور بعض غیر مسلم, بعض ہندو لوگ ملے, دوست احباب یا تعلقات والے سفر میں نے ان کو ایک بات سمجھائی. جب انہوں نے سوال کیا تو میں نے ایک بات سمجھائی کہ دیکھیے مسلمانوں کے لیے ایک ماں باپ جیسے آپ کے لیے عزت والے ہیں, ہمارے لیے بھی ہے. ماں باپ کے لیے اف کہنا منع ہے قرآن میں, لیکن ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, یہ فرض ہے, ضروری ہے, لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے, ان کا پیر نہیں چھوتے, کیونکہ یہ تعظیم اس کا حقدار اللہ ہے, صرف اللہ ہے. تو ماں باپ ہمارے لیے بہت عزت والے ہو سکتے ہیں, عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. ایک ماں باپ سے بھی زیادہ ایک مسلمان کے نزدیک کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑھ کر کس سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان کے نزدیک دنیا میں, مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب شخصیت جس سے محبت کرنا دین کا, ایمان کا حصہ ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں, آپ کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں. ماں باپ اور فلاں سب ان پر قربان ہو جائے, ہم یہ کہتے ہیں, فدا ہو ابی امی کہتے تھے نا صحابہ. تو ہمارے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے, لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کی طرح پوجنے میں یقین نہیں رکھتے, اللہ نہیں مانتے. اللہ کا حق جو انہیں دے گا ہم اسے بھی کافر مشرک کہیں گے. جب ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یا وہاں کے ذمہ داروں کو ہم یہ بتا پاتے, سمجھا پاتے, ہمارے مسلمان بھائی یا مسلمان لیڈران یہ سمجھاتے کہ یہ چیز ہمارے عقیدے کو خراب کر دے گی, جو توحید کا عقیدہ ہے. ہماری توحید یہ کہتی ہے کہ ہم جو اللہ کا حق ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دے سکتے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دے سکتے تو کسی اور کو دینا یہ کیا معنی ہے؟ آج کل ہمارے یہاں ٹی وی چینل پہ لوگ آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک شریعہ بڑی ہے, ایک سنویدھان بڑا ہے. کل بھی میں نے دیکھا اس پہ موبائل پہ, تو اسد مدنی صاحب نے کہا کہ یہ سوال ہی غلط ہے. وہ کیا نام ہے, ارشد مدنی, کیا نام ان کے بیٹے وہ جو ہے محمود مدنی, انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی غلط ہے. بھائی سنویدھان کی اپنا دائرہ ہے, قرآن کا اپنا دائرہ ہے. قرآن اور شریعت پوچھا تھا, سنویدھان پوچھا, دونوں کا اپنا اپنا دائرہ ہے, دونوں کو آپ ملا رہے ہو. میں اس جواب میں آج کے حالات میں ایک اور جواب ایڈ کرتا ہوں کہ آپ اگر ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں تو بتائیے, پہلے سوال ہم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ سوال آپ مسلمانوں کے علاوہ دوسروں سے کریں گے کیا؟ RSS سے, وشو ہندو پریشد سے, رام جنم بھومی ٹرسٹ سے کریں گے؟ جو کھلا یہ بولتے ہیں کہ اگر رام مندر اور بابری مسجد کے مسئلے میں اگر کورٹ کا فیصلہ رام مندر کے خلاف آیا تو ہم نہیں مانیں گے, یہ ہماری آستھا کا معاملہ ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آستھا اوپر ہے, سنویدھان نیچے ہے. اور یہ چندر چوڑ جی کے فیصلے میں بھی لکھ دیا, 5 ججوں کی بینچ نے جو بابری مسجد رام مندر کا فیصلہ کیا, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ثبوت تو نہیں ہے لیکن لوگوں کی اکثریت کی آستھا ہے. تو گویا انہوں نے کہا کہ آستھا ثبوت سے بڑھ کر ہے, سنویدھان سے بڑھ کر ہے. یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے نا. اور اگر وہاں یہ سوال صحیح ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈھونڈ کے آج کی تاریخ میں اس پر مسلمان لیڈروں کو, علماء کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ جس چیز پہ ٹکراؤ ہوتا ہے اور ایک مسلمان کو جواب دینے میں دقت محسوس ہو سکتی ہے, اس کی اسٹڈی کر کے پوچھتے ہیں سوال. ایسا ہے کیا؟ اب اگر وہ فوراً بول دے کہ ہم قرآن کو بڑا مانتے ہیں تو پوری دنیا میں الزام لگائیں گے, دیکھو یہ ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتے, یہ بولیں گے, الزام لگا دیں گے. تو مسلمان بلیک میل ہوتا ہے. اور یہ بول دے کہ میں سنویدھان کو مانتا ہوں تو کفر کا خطرہ ہے, اور ہے کفر ہوگا یہ کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں دوسرا قانون مانے. تو دنیا کا کون سا مذہب کا انسان ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں جس کو معبود مانتا ہوں اس سے بڑا پارلیمنٹ اور اسمبلی والے لیڈران ہیں. میں اللہ رب العالمین کے جیسے کوئی دوسرے مذہب کے لوگ دوسرے دین مانتے ہیں, اس دین کے مقابلے میں کیا کوئی بھی مذہب والا یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ یا اسمبلی کے ممبران نے جو قانون بنایا ہے
وہ ہمارے دھرم سے بڑھ کر یہ قانون ہو گیا. کون لوگ بنا رہے ہیں قانون؟ یہ کوئی نہیں مانتا ان کے قانون کو اپنے مذہب کے قانون کے جیسا. یہ میرا کہنا ہے، میری سمجھ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ ہندو دھرم کے لوگ بھی اگر ان کی طرف ایک طرف ہندو دھرم ہے اور ایک طرف جو ہے سمویدھان ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، تو کیا مانتے ہیں؟ ایسی کچھ چیزیں تھی جو بالکل کھلی کھلی نیچر کے خلاف تھی، ظلم تھی، تو اس کو بدلا گیا دھرم میں. یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے. وہ کچھ اس کا حوالہ دیتے کہ بھئی ہمارے دھرم میں جو غلط تھا ہم نے رد کر دیا، آپ کے دھرم میں جو غلط ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دھرم میں کچھ غلط ہے ہی نہیں. جیسے ان کے یہاں ستی تھا، ستا نہیں تھا. ستی عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کی چیتا پہ جل جائے. یہ بہت سے لوگ مخالف تھے. خود عورتوں کو یہ قبول نہیں تھا نیچرلی. کئی ہزار میں کوئی ایک آدھ راضی ہوتی ہوگی تو مجھے نہیں پتا. میں نے خود ایک نوجوان لڑکی سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا وہ کہ اگر آپ سوچئے کہ اگر آپ کی شادی ہو اور آپ کے شوہر ایسا ہو نہیں، لیکن اگر ہو گیا تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے شوہر کی چیتا پر، پتی کی چیتا پر آپ بھی جل جائیں؟ کافی دیر غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو پسند نہیں کروں. وہ دوسری شادی پر اعتراض کر رہی تھی. تو نے کہا کہ اب آپ کا شوہر مر گیا تو ہندو سماج بولتا ہے کہ منحوس ہے، الگ تھلگ رہنا ہے. پہلے ستی ہوتی تھی، اب جو ہے آپ کو آشرم میں اور کہاں وہ میراؤں کی شکل میں مندروں میں بیچتے ہیں. تو پھر آپ اگر کیا ایک جوان لڑکی شادی ہوئی، سال 2 سال 4 سال 2 سال 6 مہینہ ایکسیڈنٹ میں بیماری سے اس کے شوہر مر گیا، تو کیا اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اس عورت کو اس کے دل میں ارمان خواہش نہیں ہے؟ اس کی ضروریات نہیں ہے؟ کون پوری کرے گا یا کیسے اس کا انتظام ہوگا؟ تو اسلام میں جو دوسری تیسری شادی کی اجازت ہے نا، وہ ایسے شدید قسم کے پرابلمز کا سلوشن ہے. یہ ایک بتا رہا ہوں، ایسے بیسیوں مسائل کا حل ہے، لیکن اس پہ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے. بہت سیریس میٹر ہے یہ. ابھی ایک جگہ 2 3 دن پہلے بحث ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک غور کر کے مجھے جواب دے. کسی کی بہن، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھانجی، کسی کے فلاں کی بیٹی اور قریب کے رشتہ دار کی لڑکی یا فلاں اور فلاں بیوہ ضرور ملے. ہر ایک کے خاندان میں کہیں نہ کہیں ملے گی. ابھی یہاں بیٹھے ہیں، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا؟ ہم میں سے ہر کسی کے خاندان میں بیوہ ضرور مل جائے گی. اب اگر وہ بیوہ شادی کے لائق ہے، شادی کی عمر ہے، تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ گھر بسائے؟ کون بسائے گا اس کے ساتھ؟ اس میں کبھی کچھ ایجڈ ہوتی ہیں، کچھ نوعمر ہوتی ہیں، کچھ درمیانی عمر کی ہوتی ہیں. کسی بھی عمر میں ایک عورت کی زندگی میں شوہر کا جو معنی ہے، اس رشتے کی جو حیثیت ہے، کسی اور رشتے کی نہیں ہے، ماں باپ کی بھی نہیں ہے. اس کی دلیل، ایک دلیل یہ ہے، کئی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی موت پر 3 دن کے سوگ کی اجازت دی ہے. ابھی ایک الگ بحث ہے سوگ کس کو بولیں گے. یعنی غم منا سکتے ہیں 3 دن تک، لازم نہیں ہے، اجازت ہے. ورنہ حضرت ام سلیم نے تو جس وقت تو بچہ مرا اسی رات اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے میاں بیوی والا معاملہ کیا، کھانا کھلایا. تو نہیں مانے تو یہ عزیمت ہے. تو 3 دن کی ہر رشتے میں اجازت ہے، لیکن شوہر مر جائے تو 4 مہینہ. اس پہ غور کیجئے فرق کیوں ہے. میرے ابا کا یا کسی عورت کے ابا کا، امی کا، بھائی کا، بیٹے کا، کسی کا بھی انتقال ہو، 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا. لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینہ 10 دن صرف غم ہی نہیں، احداد جس کو کہتے ہیں، مطلب سوگ کی کیفیت، مطلب زیب و زینت استعمال نہیں کرے گی وغیرہ وغیرہ، خوشبو نہیں اور دوسری چیزیں نہیں. کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی لمبی اس کی جو سوگ اور عدت رکھی ہے، یہ اس کی ضرورت ہے فطری، نیچرلی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا رشتہ ایک بیوی کے لیے دیگر دنیا کے تمام رشتوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، مؤثر ہے، معنی رکھتا ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ جو عورت بیوہ ہوتی ہے، تھوڑا سا کچھ لوگ وقتی طور سے ہمدردی بتا دے میں، سماج میں 10 میں سے 9 یا 8 تو کہہ سکتے ہیں، 8 لوگوں کی نظر اس پر بری پڑتی ہے. اس کے پرابلمز کو نہیں دیکھتے، اس کے بچوں کے مسائل کو نہیں دیکھتے، اس کے آنسوؤں کو محسوس نہیں کرتے، اس کے دکھ کو سمجھتے نہیں ہیں.
زنا کو جائز سمجھیں گے جس کو اللہ نے حرام کیا، دوسری شادی کو برا کہیں گے جس کو اللہ نے حلال کیا۔ کہاں سے یہ بات کہاں آ گئی؟ ہاں اس میں تو بات یہاں سے یہاں آئی۔ اب اس تناظر میں یہ جو میں یہ بحث کر رہا ہوں، بظاہر یہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، دو شادی تین شادی، کئی مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیم کو ناپسند کرنا بھی ایک ناقض ہے، اس میں 10 میں سے ایک وہ بھی ہے، وہاں یہ بحث آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، شریعت ہے، اس کو نہ ماننے والا یا اس میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس کو رد کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب قرآن و حدیث نے جس کو مشرکین کہا، اہل کتاب کے جن عقیدوں کو شرک اور کفر کہا، اس عقیدے کو ماننے والے کو، صراحتاً ماننے والے کو، کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کو بھی مسلمان مانتا ہوں، یا اس کو کافر نہیں کہتا، نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا، ایمان ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کے بعد کتاب میں دیکھیے، اوصحھا مذہبہم، ہاں ان کی جو عبارت ہے اس میں ایک آگے بات ہے کہ جو ان کو کافر نہ مانے، اوپر جو گزرا، یا ان کے کفر میں شک کرے، تو اللہ کی بات میں شک کر رہا ہے۔ تیسری ایک شکل ہے او صححا مذہبہم، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے وے۔ کوئی یہ بولے مثال کے طور پہ کہ مجھے عیسائیوں کا مذہب بھی صحیح لگتا ہے، یہ صحیح ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب بالکل صحیح تھا، لیکن آج وہ صحیح نہیں ہے، محرف ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ شریعت محمدی کے نازل ہونے کے بعد، اللہ کی طرف سے آنے کے بعد، قرآن کی شریعت آنے کے بعد وہ منسوخ ہو گئی۔ ہاں یا ان کے مذہب کو صحیح مانے، ہذہ اشد، تو یہ اور زیادہ سخت ہے، یہ اور زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اصححا مذہبہ، کہ اس نے مذہبہم، ان کے مذہب کو صحیح قرار دیا، او قالا، ہاں یا صحیح قرار دے رہا ہے، یا یہ کہے کہ فی الذی یعملونہ نظر، کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں مشرکین، کفار، اہل کتاب جن کو اللہ اور رسول نے کافر قرار دیا، ان کے بارے میں یا تو یہ کہے کہ ان کا نہیں ان کا مذہب بھی سچا مذہب ہے، یا یہ کہے کہ نہیں وہ جو کر رہے ہیں اس میں نظر ہے، قابل غور ہے۔ اب قابل غور مطلب یا تو کوشچن مارک ہے، قابل غور، یا کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے، اس معنی میں، دونوں معنی میں۔ ہاں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، ان کا غلط مذہب۔ اس بات کو آج آپ موجودہ ماحول میں دیکھیے کہ مسلمانوں کے بیچ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ تو ہم کافروں مشرکوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بدعت کو، شرک کو بدعت اور شرک کہنے سے روکتے ہیں، بدعتیوں کو بدعت سے منع کرنے سے روکتے ہیں، گمراہ لوگوں کے گمراہی کو، بدعقیدہ لوگوں کی بدعقیدگی کو رد کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ اس کو دانش مندی سمجھتے ہیں، اور رد کرنے کے بارے میں یا رد کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دین میں انتشار، مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ کافر کو کافر آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ نہیں بول سکتے کیونکہ آپ نے اس کو دعوت پہنچائی نہیں، دعوت آپ نے پہنچایا، اس نے انکار کیا، تب تو کافر ہوا نا۔ آپ نے دعوت پہنچانے سے پہلے کافر کہاں سے ہو؟ نہیں، اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر اسلامی دعوت نہیں پہنچی، ایک آدمی کے پاس اگر اسلامی دعوت نہیں پہنچی، تو دعوت پہنچنے سے پہلے اس کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم نے پہنچا دی، پہنچانے کے بعد وہ اگر قبول نہیں کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تب کہیں گے کافر۔ تو میرا سوال، اس سوال کے کسی وضاحت سے پہلے اس سوال میں ایک سوال یہ ہے جواباً، کہ جب اس کے پاس دعوت نہیں پہنچی تو وہ مومن کیسے ہوا؟ نہیں چلو نہیں پہنچا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ابھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو وہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ اگلا جواب ہے۔ پہلے مبارک نے ایک جواب دیا، مبارک بھائی نے کہا کہ کفر وہ کر رہا ہے، تو کافر کس کو بولتے ہیں؟ سمپل بات یہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک کفر اعراض ہو، ہاں ایک کفر جحود ہو، کفر جحد، انکار والا۔ کفر کی قسمیں ہیں، ایک سادہ ہے،
ایک دوسرا ہے. اب ایک آدمی کفر کا معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے حقوق کو نہیں جانتا نہیں مانتا، یہ ایک کفر ہوا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو خبر نہیں ملی اس لیے نبی کو نہیں مان رہا ہے، خبر نہیں ملی اس لیے نہیں مان رہا ہے، مان نہیں رہا ہے اس معنی میں کافر ہے. لیکن اس کا کفر اللہ کے یہاں قابل گرفت ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. نہیں، ایک آدمی ایک چیز کو جاننے کے بعد نہیں مانتا اور ایک آدمی کو ایک چیز بتائی ہی نہیں گئی ہے. اس سلسلے میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا 2-3 لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں علماء کی بڑے شدید اختلافات ہیں. اہل فترہ، وہ لوگ جن کے پاس دعوت نہیں پہنچی، مشرکین کے بچے، یا ایسے 3 مجھے یاد آ رہے ہیں، ایک اس میں کوئی اور ہے شاید. اہل فترہ کنہیں کہتے ہیں؟ اور مجنون ٹیگ نہیں، مجنو کے لیے تو دلیل موجود ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں میں جو پاگل مجنو ہے، ہاں دماغی طور سے جن کو شعور نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کے غیر ہاں ایک ایسا پیریڈ جب کسی نبی کی صاف صریح تعلیم دنیا میں موجود نہیں تھی تو لوگوں پر حجت پوری نہیں ہوئی. تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو بغیر حجت پوری کیے ہوئے عذاب نہیں دیتا، رسول بھیجے بغیر عذاب نہیں دیتا. ٹھیک ہے یہ، لیکن کئی گوشے اس میں غور طلب ہے. اور جو اہل فترہ یا مشرکین کے بچے، اور میں نے ایک اور کہا تھا تیسرا، نہیں، جن تک دعوت نہیں پہنچی، ایسے جو لوگ ہیں انہیں اہل فترہ کے بعد، جیسے آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے قطب شمالی کے پاس کچھ برفیلے علاقے ہیں، وہاں برف ہی برف جمی رہتی ہے، آبادی نہیں ہے، لیکن کچھ آبادیاں ہیں اسکیموں اور فلاں رہتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی داعی گیا نہیں. یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نہیں گیا؟ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی بھیجا ہے. تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ وہ حجت پوری کرتا ہے. اس نے کیسے انتظام کیا ہمیں پتہ نہیں، بالفرض ہم مان لیں کہ کوئی انسان ایسا تھا، ایسا گزرا، ایسا ہے جس کے پاس دعوت نہیں پہنچی، حجت پوری نہیں ہوئی. تو اس کا شارٹ سمپل جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ صاحب عذر اور صاحب معافی ہے یا صاحب سزا ہے، لائق سزا ہے. ہاں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کے 2-3 جواب ہیں. آخری جواب جو ہے کہ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے. تو اللہ جو جانتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے نا. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جو لوگ واقعی ایسے ہیں تو ان کے لیے وہ جو حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں آئی، ہمارے پاس یہ نہیں آیا، ہمارے پاس حجت پوری نہیں ہوئی. تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے تو آج ایسا کرو کہ وہ سامنے جہنم جل رہی ہے، جا کے اس میں کود جاؤ. جب اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے گا تو ان میں سے کئی لوگ جو ہے مان کے دوڑ پڑیں گے جہنم میں کودنے کے لیے، اور جب وہ قریب پہنچ جائیں گے تو فرشتے انہیں روک لیں گے. اور کچھ لوگ نہیں دوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتائے گا کہ دیکھو دنیا میں بھی تمہارا یہی حال رہتا. ان میں سے جن لوگوں نے مانا مطلب وہ اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، اور جو لوگ رکے رہے اس کا مطلب وہ دنیا میں بھی رہتے تو نہیں مانتے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا، لیکن اس پر اعتراض بھی ہے، جواب بھی ہے، لمبی بحث ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ دارالحساب ہے، ہاں دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے وہ. لیکن اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جزا ہی دے گا، لیکن اللہ رب العالمین ان پر اتمام حجت کے لیے یہ چیز کرے گا. کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن حدیث مقبول ہے، صحیح ہے. جہاں ابھی میں نے بعض کتابوں میں دیکھا تو محدثین کے اصول کے مطابق البانی صاحب وغیرہ نے اس کو شاید صحیح، ہاں حسن ہے، حسن مقبول ہے حدیث، لیکن اس پر بھی کچھ تفصیل رہے گی. تو شارٹ میں آپ کتنا بھی گھومے پھرے بحث کریں، آخر میں نتیجہ یہ پہنچے گا کہ وہ کس کے لائق ہیں اللہ سے بہتر کون جانے گا. اور پھر وہ ہمارا کام ہے بھی نہیں نا کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے پھریں. ایک عمومی عقیدہ ہم رکھتے ہیں، عمومی عقیدہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ہاں اللہ رب العالمین کسی کو عذاب دیتا ہے تو حجت پوری کر کے دیتا ہے، یہ اس کا قانون ہے، اور وہ رحمان و رحیم ہے. لہٰذا
ہر بندے سے مخلوق سے وہ رحمت کا کے غلبے والا برتاؤ کرے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. اس کا تو یہ معاملہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 اور 10 سے زیادہ اجر دیتا ہے، ایک گناہ کرو گے تو گناہ کا اتنا ہی بدلہ دیتا ہے کہ نہیں؟ مطلب میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ چلے جاؤ کسی طرح جنت میں، بچ جاؤ گناہ سے، عذاب سے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لے آؤ. ہاں تو یہ درس پر آئیں پیچھے، تھوڑی سی بحث طویل ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری نہیں ہے، کنیکٹڈ چیزیں ہی تھی اور اہمیت کی حامل بحثیں ہیں، اس میں لوگ سوالات بھی کرتے ہیں. تو جو شخص ان کے مذہب کو صحیح مانے یا یہ کہے کہ اس میں نظر ہے تو کہہ رہے ہیں ھذا انما ہوا اتخاذ وسائل، اور یہ کہے کہ یہ تو وسائل کو اختیار کرنے کے باب سے ہے. جیسے بھائی مجھے ایک کام کرنا ہے، ہاں سفر کرنا ہے، یہاں سے مالیگاؤں جانا ہے، یہاں سے بمبئی جانا ہے، تو اب ایک آدمی اولو والی گاڑی پکڑتا ہے، ایک آٹو پکڑتا ہے، ایک 2 ویلر سے جاتا ہے، ایک 3 ویلر سے جاتا ہے، ایک 6 ویلر سے جاتا ہے اور ایک ہوا سے جاتا ہے. سب جا رہے ہیں بمبئی، وسائل الگ الگ اختیار کر رہے ہیں. تو یہ جھوٹ، یہ جو ابھی بات بول رہے ہیں، میں بھی کہنے جا رہا ہوں کہ کسی دوسرے مذہب کو صحیح بولنا ایک فیشنیبل جملہ چلتا ہے دنیا میں، ٹی وی چینل پہ اور ادھر ادھر سب جگہ بولتے ہیں کہ سارے دھرم سچے، سب کی راہیں الگ الگ ہے، منزل ایک ہے. میں اس بات کو کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں کہ یہ ایک دنیا کے عظیم الشان جھوٹ اور فریب کا ایک حصہ ہے. سب سے بڑے فریب اور دھوکے کی کوئی بات ہو سکتی ہے تو اس میں سے ایک یہ ہے. آدمی اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے اور گمراہی میں ڈال رہا ہے، تو بھی صحیح وہ بھی صحیح. اس میں لیے وہ لوگوں نے بڑی مثالیں دی کہ چھت پہ جانا ہے تو ایک آدمی، جیسے میں نے ابھی گاڑی موٹر رکشہ آٹو اور اس کی مثال دی، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ایک اوپر جانا ہے تو اب ایک آدمی سیڑھی سے جا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کسی قریب کے ستون سے چڑھ کے جا رہا ہے، ایک آدمی پاس کے ایک درخت کے اوپر چڑھ کے جا رہا ہے، ایک رسی پھینک کے جا رہا ہے، ایک کاندھے پہ کاندھا ڈال کے جا رہا ہے. تو الگ الگ ڈھنگ سے جا رہے ہیں سب اوپر، طریقے الگ الگ ہیں. یہ طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، راستہ سب کو ادھر ہی سے گزارے گا نا، وہیں لے جائے گا نا. لیکن ایک آدمی جو ہے اوپر جانے کے لیے زمین کھودنے لگے تو وہ اوپر پہنچے گا کیا؟ جو بول رہا ہے رسی سے جا رہا ہے، پیڑ پہ چڑھ رہا ہے، کندھے پہ کندھا لگا کے جا رہا ہے، وہ سیڑھی سے جا رہا ہے، تو وہ سب تو اوپر جا رہا ہے. لیکن اب ایک آدمی اوپر جانے کے لیے زمین میں کھڈا کھودے گا کیا؟ زمین میں کھڈا کہ میں سورنگ بنا کے اوپر جاؤں گا؟ ہنسی آ رہی ہے نا، ہنسنے والی بات ہے لیکن لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک مذہب کے لوگ جو عمل کر رہے ہیں، جس کو عبادت کہہ رہے ہیں، دوسرے مذہب کو اس کو غلط کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو عبادت ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ شرک ہے. ایک آدمی بدھ کی پوجا کرتا ہے، لنگ پوجا کرتا ہے، یونی پوجا کرتا ہے، جانور کی پوجا کرتا ہے، فلاں کی پوجا کرتا ہے، جو بھی کرے الگ الگ لوگ، یہ ان کی آستھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ پوجا کے لائق نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ سب سے بڑا گناہ ہے. عبادت کے لائق ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا. کوئی بولتا ہے ماں باپ پوجا نہیں، ہم کہتے ہیں ماں باپ کو اللہ نے دیا ہے. کوئی کہتا ہے سورج چاند کو پوجا کرنی چاہیے، ہم کہتے ہیں سورج چاند کو بھی اللہ نے بنایا، وہ تو خود اس کی مخلوق ہے. تو جو خود مخلوق ہیں، جو خود محکوم ہیں، جو خود اس کے آرڈر پہ چل رہے ہیں، ان کے اندر کیسے خود سے آرڈر دینے کی صلاحیت آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور دونوں صحیح. ایک چیز آپ کے نزدیک مہا پنیہ ہے، ہمارے نزدیک وہی مہا پاپ ہے. دونوں صحیح ہو سکتا ہے کیا؟ اور جو میں نے اوپر چڑھنے اور کھڈا کھودنے کی مثال دی وہ اس سے فٹ ہے کہ ایک آدمی سامنے کی طرف جا رہا ہے، ایک آدمی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، دونوں ایک جگہ پہنچیں گے کیا؟ میں اندور والے راستے پہ بمبئی ڈھونڈوں، کب ملے گی؟ نہیں ملے گی. جب اس راستے پہ جاؤں گا تو یہ منزل مل ہی نہیں سکتی. بمبئی والے راستے پہ جاؤں گا تو اندور کی منزل مل ہی نہیں سکتی، اور جو جتنا چلوں گا منزل سے اتنا دور ہوتا جاؤں گا. لیکن یہاں مذہب کے معاملے میں لوگوں نے یہ فلسفہ گڑھ لیا. یہ ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو یہ ضمناً کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے اچھے ہیں، وہ بھی مانتے نہیں ہیں یہ بات. اگر ایک ہندو یہ بولتا ہے کہ سب دھرم سچے ہیں اچھے ہیں، تو پھر وہ اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ چھوڑیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، بھگانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ایک چیز. دوسری بات یہ
کہ جب سارے دھرموں کو آپ سچا مانتے ہیں تو جیسے آپ نے ہندو مذہب میں ابھی اپنے آپ کو رکھا ہے، ویسے آپ ایک سال کے لیے، چند سالوں کے لیے عیسائی بن جاؤ، کچھ سالوں کے لیے بدھ بن جاؤ، کچھ سالوں کے لیے جین مذہب کو اختیار کر لو، کچھ سالوں کے لیے پھر مسلمان ہو جاؤ۔ جب سب ہے تو پھر گھومو نا سب طرف، سب ایک جیسے ہیں تو۔ میں اسی کو کہتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا یہ مطلب خود بخود نکلا کہ میں ہندو نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں، فلاں اور فلاں 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 مذہب کا نہیں ہوں، اس چیز کو مانتا ہوں جو اسلام کہلاتی ہے۔ ایسے ہی سب مذہب والے، اور جو اس طرح کہہ رہا ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں دوسرا نہیں ہوں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں سب کو ایک جیسا مانتا ہوں؟ کوئی نہیں مانتا، بولتے خالی ہیں سب، بولنا بھر یہ الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اٹ از نیچرل، یعنی بالکل کھلی کھلی بات ہے، ایسی کوئی شخصیت نہیں ملتی۔ میں نے وہ ایک پنڈت سے بات کی تھی جب بس میں، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، سوامی وویکانند جی تھے وہ الگ الگ دھرموں میں رہے۔ میں نے ایک نو مسلم سے پوچھا، کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ ہاں جی، کیا کہہ رہے تھے؟ پکے شرارتی تھے مطلب اس نے کہا کہ انہوں نے تجربہ کیا تھا، ادھر ادھر گئے تھے۔ یہ کچھ وقت کرنا، جیسے ہمارے سکھ حضرات کہتے ہیں کہ گرو نانک جی نے بھی ایسا کیا، پھر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ حج کے لیے گئے، وہ ایسا کیے ویسا کیے۔ یہ مطلب محتاج دلیل باتیں ہیں، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی شخصیت آپ کو شاید ہی ملے جو سب دھرم کو سچا ماننے کے بعد کچھ دن اس دھرم کے مطابق چلا ہو، کچھ دن اس دھرم کے مطابق چلا ہو۔ یعنی جب ہندو تھا تو گائے کو پوجا کے لائق مانے، اور جب مسلمان ہو جائے تو گائے کے گوشت کو کھانا جائز مانے۔ سمجھ میں آتی ہے کیا بات؟ کوئی غیر مسلم ہندو یہ بولے گا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اگر اپنے مذہب کے مطابق جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے، پھر آپ کیسے بول رہے ہو کہ سب سچے ہیں؟ آپ نہیں مانتے۔ اگر آپ سچا مانتے تو چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں ہو رہے ہیں تو جو کر رہے ہیں اس کو کیوں مار رہے ہو، ٹھوک رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، مسجدوں کو توڑ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب آپ کو اس سے نفرت ہے، اس کا مطلب آپ اس کو صحیح نہیں مانتے۔ تو آپ جھوٹ بولتے ہیں جب بولتے ہیں کہ سب دھرم سچے ہیں، سب دھرم اچھے ہیں، مطلب آپ ایسا مانتے نہیں ہیں۔ لیکن میں یہاں اپنے سبق میں بتا دوں، اگر کوئی مسلمان بھی یہ جملہ بولے، کوئی مسلمان بھی یہ جملہ بولے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایمان والا بھی اسلام، ایمان والا دین بھی صحیح ہے، اور جو کفر والا ہے، شرک والا ہے، وہ بھی دین صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ رب العالمین کی پوری شریعت کو رد کر رہے ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی شخص کوئی اگر اور دین مذہب چاہے گا تو اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ پچھلی شریعتیں جو صحیح تھی، سچے رسولوں کے ذریعے سے آئی تھی، اللہ کی کتاب کی شکل میں آئی تھی، توریت انجیل والی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی، اس کو بھی اگر آج کوئی مانے شریعت محمدی کو چھوڑ کے تو وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ کون بول رہا ہے؟ کتاب بول رہی ہے، قرآن بول رہا ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ کوئی ایک شخص سے کہے کہ اس میں نظر ہے اور یہ تو وسائل کو اختیار کرنے کے باب سے ہے، یا یہ کہے کہ ہا اولئک جہال وقعوا فی ھذا عن جہل، کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ جو شرک اور کفر کے کاموں میں پڑ گئے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے پڑے ہیں، ویدافع عنہم، یہ شخص ان سے دفاع کرے، ان کو کہے کہ کوئی بات نہیں، اب یہ مجبور تھے، جاہل تھے اس لیے کر لیے، تو فہذا اشد کفر منہم، یہ ان کے کفر سے بھی زیادہ شدید کفر ہے۔ کن کے؟ جن کا پہلے ذکر ہوا، پہلے ذکر کیے ہوئے جو کافر ہیں اور جن کو کفر ہے، وہ ان سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کفر کو صحیح کہا یا شرک کو صحیح کہا یا شک میں مبتلا ہوا۔ اب یہاں جو باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ شیخ نے بتائی، اس کی دلیلیں دے رہے ہیں اگلے صفحے میں، پورے کئی دلیلیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ یہ ایک آیت دیکھیے کتنی کئی چیزیں آ گئی اس میں۔ اللہ کے فرمان ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، من بیانیہ تبیزیہ، اہل کتاب میں سے، ہاں، اور مشرکین، بیانیہ مانے کہ اہل کتاب اور مشرکین جنہوں نے کفر کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ فی نار جہنم، اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں وہ بھی صحیح ہے تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کفر کیا تو اہل کتاب کو کافر
مشرک کافر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اور پھر کہا کہ وہ جہنم میں ہوں گے خالدین فیہا، صرف جائیں گے نہیں، ہمیشہ رہیں گے، دائمی قیام رہے گا ان کا، مستقل گھر. اور کہا اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، مخلوق میں سب سے برے ہیں، سب سے برے. اللہ کہہ رہا ہے سب سے برے، اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں، اور جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ. آپ کہہ رہے ہو کہ صحیح ہے، تو آپ اس آیت کا رد کر رہے ہو. یہ ایک آیت نہیں ہے. اب اس آیت میں دیکھیے اہل کتاب کا لفظ جو استعمال ہوا وہ کون ہے؟ اہل الکتاب سے مراد نیچے دیا کتاب میں الیہود والنصارى. اور مشرکین کون ہیں؟ والمشرکون هم الذین عبدوا مع اللہ الہا ومعبودا غیرہ. یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود، الہ اور معبود بنایا. اب اس میں مشرکین مکہ بھی ہیں اور دنیا کے سارے وہ لوگ جو کسی اور کی عبادت پوجا پرستش کرتے ہیں، وہ سب المشرکین میں شامل ہو گئے جو قرآن کی آیت میں ہیں. ان الذین والمشرکین سب جہنم میں ہوں گے خالدین فیہا، اس میں ہوں گے. اور مشرکین سے مراد یہ لوگ ہیں. یہ ایک آیت تھی. دوسری آیت لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے، صراحتاً فرما رہا ہے کہ یقیناً، یہ آیت، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے. اب یہ اللہ نے جن کا قول نقل کر کے کافر کہا، ان کا یہ قول، اور وہ شعر پڑھیے، سنیے، جو آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ، کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. کچھ لوگ یہ نعوذ باللہ یہ شعر کہتے ہیں. تو ان کا قول یہ سیم یہی قول ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں محمد بھی اللہ ہی ہے، اصل میں وہی اترا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح ہی اللہ ہے، اللہ مسیح ہے. تو اب جو لوگ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یا الہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کفر کیا. اب قرآن کہہ رہا ہے کافر ہے. آپ بحث کریں نہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی آسمانی مذہب کو مانتے. دنیا میں ایک نظریہ یہ بھی چلا تھا، وحدت ادیان. تو یہ جو چیز کہہ رہے ہیں، دو باتیں اس میں میں نے جو تفسیر کی تھی کہ ان کے زمانے کے جو تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی بعد میں نام پڑا، اللہ رسول نے نہیں رکھا. تو اس زمانے کے جو تھے ایمان والے، عمل صالح والے، موحدین، مومنین، نصارہ میں بھی اپنے زمانے کے سچے مسلمان اور موحدین، اور آج کے سچے، یا پھر ان لوگوں میں سے وہ یہود و نصارہ میں سے وہ جو اس پر بھی ایمان لے آئے. تو اس معنی میں ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنہوں نے یہودیت و نصرانیت نہیں چھوڑی، اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں مانے، تو وہ قرآن کی ان آیتوں کا رد کر رہے ہیں. بالکل. اب وہ کیا کہتے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا، آپ بتا رہے ہیں. تو میں نے یہ بات تو کہی نا، وحدت ادیان ایک فکر ہے، سارے مذہب کے کو ایک مانو، سب کی تعلیمات کو ملا کے چلو، ایک پوری فکر ہے. اس کی باقاعدہ تبلیغ کی گئی، اور خاص طور سے تین آسمانی مذاہب کو ملا لیا جائے، ایسا بولتے تھے، عیسائیت، یہودیت، اسلام. اور میں نے سنا ہے، اس سے پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے کہ جو لیبیا کا جو تھا وہ کرنل معمر قذافی، تو قذافی جو تھا اس کی ایک کتاب ہے، الکتاب الاخضر، دا گرین بک، سبز کتاب. مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے شاید، اردو یا انگلش کیا ہے، میرا خیال ہے اردو کیا ہے، سبز کتاب. اور قذافی کی کچھ مجلس میں شریک بھی تھے وہ. تو انہوں نے کیا ہے ترجمہ، میں نہیں جانتا، میں نے لکھے تو کہیں پڑھا جائے. اس کتاب میں ان کے رسالہ میں اس کا اشتہار بھی آتا تھا. تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اس میں ان تین آسمانی مذہبوں کو ملا کر وحدت ادیان والی فکر پیش کی گئی ہے. اگر ایسا ہے تو یہ کفر کی بات ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے، کچھ لوگ عربوں میں بھی تھے. میں نے ایک رسالہ پڑھا تھا بہت پہلے
کویت کا تھا، کسی کویت کے کسی عالم کا تھا، تو اس میں اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ وہ جن کا انہوں نے رد کیا ہے، جن لوگوں کا، وہ لوگ نصارہ کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے یا نہیں کہنا چاہیے، تو اسی کا رد کیا تھا. نعم انہم هم الکافرون، اس طرح کا نام تھا اس رسالے کا. اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کفر نہیں کر رہے؟ وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان یہ بھی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، ہاں ہاں، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 73. اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ صاف صاف کہہ رہے، کسی مفتی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جنہوں نے اللہ کو تین کا تیسرا کہا وہ کافر. تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے میں اللہ ہی اللہ ہے، وہ کتنے بڑے ہیں؟ یہ لقد کفر کا اطلاق ان پر اور کہیں شدت سے ہوگا، وحدت الوجود والوں پر. وقال سبحانہ و تعالی، وقال سبحانہ و تعالی، آخری دو آیتیں ہیں، ہاں دیکھیے یہ والی آیت پڑھ رہا ہوں. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون السلام نؤمن علیکم۔ ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ یقیناً اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. یہ پوری آیت ہوئی دو. ہاں ترجمہ سنیے کہ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یا یوں کہیے اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا یا ان کے ساتھ کفر کیا، وہ یریدون، اور چاہتے یہ ہیں، ہاں ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا راستہ کیا ہے؟ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اس کو مان رہے ہیں اس کو نہیں. کیسے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، بعض کو پر ایمان لاتے بعض کا کفر کرتے، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، یعنی آدھی چیز مانی یا پوری مانی، ایک آدھ کا انکار کر دیا. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں. ہمارے یہاں پنچایتوں کی زبان میں کہیں بیچ کا راستہ نکال لیں گے. حق اور باطل کے بیچ میں راستے نہیں نکلتے. حق حق ہے اور باطل باطل ہے. پانی اور پیشاب پینے کی بات کرے تو بولے بیچ کا نکال لو، تھوڑا یہ مکس کر کے پی لو، نہیں چلتا. آپ کچھ تعجب سے ہے نا، مطلب آپ کو کچھ شک ہے میری بات میں؟ ہاں اچھا، آمنوا بما انزل على الذين آمنوا وجه النهار ہاں وقفر آخرہ، ہاں آمنو بما انزل على الذين آمنوا وجہ النہار. تو یہ سوچ رہا تھا بھائی تھوڑا اس میں تھوڑا وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں یہ تھا کہ صبح میں مان رہا کہ ہاں 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 ایمان لائے، بعد میں کہا کہ ارے نہیں سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تاثر دوسروں کو یہ دینا چاہتے تھے کہ یہ مان کے انکار کیے، مطلب کہ اس میں اسلام میں کھوٹ ہے. یہ جب گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ گھر میں چیزیں تو ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ تاثر دینا ہے. اس سازش کے لیے پہلے سے پلان بنا کے کہ ہم اس لیے ایمان میں داخل ہوں کہ بعد میں نکل کے لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ دیکھو مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کافر بن رہے ہیں، مطلب یہ کہ اسلام میں دم نہیں ہے، اس میں خامیاں ہیں، اس لیے یہ جاننے کے بعد ان کو لگا کہ یہ تو ہم نے غلط کر دیا، واپس آ گئے. یہ مقصود تھا ان کا، وہ الگ چیز ہو گئی. تو کہا وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان راستہ نکالے، راستہ اختیار کریں، یتخذوا اختیار کریں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ بالکل یہی لوگ پکے کافر ہیں. حقا پکا، پکا یہی لوگ کافر ہیں. ہاں کتنی ٹھوس بات ہے، قرآن کا انداز دیکھیے، بالکل صاف صاف، اس میں کوئی شک شبے کی
یعنی جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی یا اللہ اور رسول کی یا رسول و رسولوں کی درمیان تفریق کر کے کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا، مہینہ اہانت والا، اہانہ یوہینوں سے بے عزت کرنے والا، رسوا کن، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن، ذلیل کرنے والا، بے عزت کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخری آیت جو ہے اس ضمن میں شیخ نے نقل فرمائی، وقال سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی نار جہنم فی جہنم جميعا، فی جہنم جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا جمع کرنے والا ہے۔ تو منافقین اور کافرین ان دونوں کو کہا۔ اب کون ہے منافقین کافرین؟ اب جس کو اللہ اور رسول نے یا قرآن و حدیث نے منافقین کافرین قرار دیا تو وہ منافقین کافرین ہیں، ان کا انجام جہنم ہے، یہ آخری آیت بھی کہہ رہی ہے۔ اب ان کو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں 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 وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، تو ہم ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی فہم اور اسے اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔